اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور یقینی طور پہ باطل کو مٹنا ہے، باطل کے مقدر میں ختم ہونا ہے۔ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ آج یہ ظلم کر رہا یہ طاقتور ہے، اس کے پاس مال ہے تو یہ طاقتور ہے۔ یاد رکھو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں وہی عزت دار ہے، دنیا میں وہی کامیاب ہے جو لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا، لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ دنیا میں عزت دار زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ دنیا میں آئے مر کے چلے گئے ایسے ہزاروں کی تاریخ ہے، انہی تاریخوں میں ایک نام آتا ہے فرعون کا۔ یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو بے شمار قتل کیا، بے شمار بنی اسرائیلیوں کو اس نے اپنی تلوار کی دھار سے قتل کر دیا، کسی کو آگ میں ڈالا، کسی کو سمندر میں ڈبویا۔ یہ طرح طرح کے عذاب بنی اسرائیل کو دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، فرعون اور ان کے حواریوں پر بہت زیادہ عذاب اترے، کبھی ٹڈی کا، کبھی خون کا، کبھی مینڈکوں کا۔ تو یہ عذاب میں گرفتار ہوتے، حضرت موسیٰ کے پاس آتے، دعا کرو، حضرت موسیٰ دعا کرتے، یہ صحیح ہو جاتے، مگر پھر یہ سرکش ہو جاتے، پھر یہ اللہ کے نافرمان بنتے، موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے، برا کہتے۔ جب یہ سارے عذابات ختم ہوئے اور یہ فرعونی اپنی زندگی گزارنے لگے، تو چونکہ یہ جو فرعون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کا ایک ہی مشن تھا کہ موسیٰ کو اپنی تلوار سے قتل کروں۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ ہمیشہ یہ چاہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں مٹا دوں، ختم کر دوں، لیکن وہ حق تھے اور یہ فرعون، یہ اندھیرا تھا، ظلم تھا، اس لیے یہ مٹا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آج تک باقی ہیں۔ ان کی تاریخ سنہری ہے اور اس کی تاریخ اندھیری ہے۔ زندگی کا کارواں چلتا رہا۔ اس نے کہا دیکھو عذاب ہٹ گئے، تب بھی یہ احسان فراموش تھے۔ فرعون نے کہا کہ ہم سویرے جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں سب کو قتل کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے 6 لاکھ تھے، ایک روایت میں آتا ہے 6,70,000 تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات اپنے سارے لوگوں سے کہا ہمیں آج رات کوچ کرنا ہے، اس شہر کو چھوڑنا ہے۔ سارے لوگ تیار ہوئے، کچھ کہہ رہے تھے رہنے دو، لیکن کچھ نے کہا چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، یہ سارے لوگ بھی نکلے، چلتے رہے۔ اب فرعون کو جیسے ہی خبر ملی اس نے فوراً لشکر تیار کیا، جس میں 70,000 گھڑ سوار، ہر کسی کے پاس نیزہ ہتھیار تھے، اور 7 لاکھ کا یہ لشکر جرار موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں۔ جب پیچھے فوج اور جب چلے تو آگے سمندر آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ میں تھے وہ بولے موسیٰ یہ کیا ہو گیا، ہم تو مارے گئے، آگے جا رہے سمندر ڈبوئے گا، پیچھے ہٹ رہے تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، سب سے بڑی طاقت میرا رب ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمیں خوف کرنے کی، ڈر کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے مولا اب کیا کیا جائے؟ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ان کے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے، جو نیکی کی دعوت دیتے ان کے لیے نیکیاں خود بخود آتی ہیں، جو ترقی بلندی پانے کی کوشش کرتے ہیں راستے خود بنتے چلے جاتے اور ترقی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی ساتھی بنی اسرائیل تھے وہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کرتا، انہیں قتل کرتا، بلا وجہ قتل کر دیتا، اپنی خوشی کے لیے بنی اسرائیل کو قتل کرتا، یہ ظلم کی داستان رقم کرتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس کھڑے ہیں اور ادھر پیچھے لشکر فرعون آ رہا بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا اپنے پتھر کو سمندر میں مارو، 12 راستے بن جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا عصا سمندر میں مارا تو 12 راستے سمندر میں بن گئے۔ بتاتے ہیں پانی پہاڑ کی طرح ادھر ادھر کھڑا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا اندر گھسو،
تو بنی اسرائیل ڈرتے ڈرتے اندر گئے، لیکن انہیں پتہ تھا اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ، نبی اللہ کے موسیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ لشکر پورا اتر گیا، 12 لشکر سمندر کے اندر بڑی بڑی دیواریں پانی کی بن گئی، اور اللہ کا فضل ان پر یہ تھا کہ وہ پانی ایسا کر دیا کہ ایک جو لشکر جا رہا ہے وہ دوسرے کو دیکھ رہا، دوسرا تیسرے کو دیکھ رہا، اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ دیکھ تو پریشان ہو جاتے، وہ ہمارے قبیلے کا ہے، چونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں۔ 12 حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 12 بھائی آئے تھے، ان کی نسل میں اتنی برکت ہوئی کہ آج 6 لاکھ بنی اسرائیل بن گئے، 6 لاکھ۔ اب وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، ان کا جو غم جو تکلیف تھی وہ اللہ پاک نے دور فرمائی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب فرعون وہاں پر آیا تو سارے فرعونی ڈر گئے، رک گئے، سہم گئے، اور فرعون سے کہنے لگے اگر ہم گئے تو غرق ہو جائیں گے۔ فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا، لوگوں سے کہتا میں تمہارا رب ہوں، غرور متکبر، بولا خوف نہ کرو۔ فرعون کہہ رہا خوف نہ کرو، یہ ہمارے لیے راستہ بنا، یہ میری ہیبت و جلال کی وجہ سے بنا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، کہہ رہا میری وجہ سے راستہ بنا، اور بنی اسرائیل پہلے جا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنے گھوڑے کو اتارا، سارے فرعونی بھی پیچھے گئے۔ جب بیچ سمندر میں پہنچ گئے اور بنی اسرائیل نکل گئے، اللہ نے حکم دیا پانی مل جائے، پانی مل گیا، سارے فرعونی غرق ہو گئے، مر گئے، کوئی باقی نہیں بچا۔ یہ اللہ پاک نے دنیا کو دکھایا۔ پھر اس کی لاش جو تھی وہ کیڑے کھا جاتے، سمندر کے خاری پانی میں وہ ختم ہو جاتا، یا کوئی بڑا جانور اسے کھا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پاک نے یہ دکھایا دنیا کو کہ جو ہماری بارگاہ کا سرکش ہو جاتا، مردود ہو جاتا، ہم اسے عبرت کا نشان بناتے۔ ابھی تقریباً 100 سال پہلے اس کی لاش نکلی، اور پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کا مردود ہو جاتا ہے، سمندر کے کیڑے بھی اسے نہیں کھاتے۔ آخرت کا تو عذاب باقی ہے، دنیا میں یہ دردناک عذاب اس کے لیے مسلط ہوا، آج بھی وہ مصر میں ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، اس لیے وہ نہ مٹے، اور فرعون یہ ظالم تھا، اللہ کی بارگاہ کا مردود تھا، اس لیے مٹ گیا۔ ہمیشہ حق اور سچ کے راستے پر رہیں، اللہ تمہاری مدد و نصرت فرمائے گا۔